بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں مقیم تھے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے مگر شہرت عام ہو چکی تھی۔ بخارا کا بادشاہ بے اولاد تھا۔ اس نے نامور طبیبوں کے نسخے آزمائے، علماء کے کہنے پر ضرورت مندوں میں دولت تقسیم کی، لیکن نہ کوئی دوا کام آئی اور نہ ہی کوئی دعا۔ آخر ایک وزیر نے بادشاہ کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس نوجوان درویش سے رجوع کریں تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ بادشاہ بخارا کو وزیر کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن وہ تاج و تخت کے وارث کی تلاش میں تھک چکا تھا، اس لیے حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، شیخ، دینے والے نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے مگر میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خالق کائنات مجھے بے نشان ہونے سے بچا لے۔ شاہ بخارا کی التجا سن کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی کتنا بھی کثیر الاولاد ہو مگر بے نشانی ہر شے کا مقدر ہے۔ شاہ بخارا نے عرض کیا، میں اس بے نشانی کی بات نہیں کر رہا، مجھے اپنے تاج و تخت کا وارث چاہیے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ بخارا کو ٹالنے کی غرض سے فرمایا، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، جس نے تمہیں تاج و تخت بخشے ہیں وہی اولاد بھی عطا کرے گا، اسی کے آگے دامن مراد پھیلائے رکھو۔ شاہ بخارا نے غمزدہ لہجے میں کہا، شیخ، میرے گناہ مجھے مایوسی کی طرف کھینچے لے جا رہے ہیں، اگر میری التجاؤں میں تاثیر ہوتی تو میرا نخل مراد اب تک بارآور ہو چکا ہوتا۔ شاہ بخارا کی عاجزی اور بیچارگی دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور فرما روائے بخارا سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، تمہیں بحکم خدا تخت کا وارث تو مل جائے گا مگر اس کی ایک شرط ہے۔ شاہ بخارا کہنے لگا کہ مجھے ہر شرط منظور ہے۔ شاہ بخارا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اولاد کی نوید سن کر بے اختیار ہو گیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے شہزادے میں آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ بخارا کے سامنے اپنی شرط پیش کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شرط سن کر شاہ بخارا حیرت زدہ رہ گیا۔ شاہ بخارا کہنے لگا، شیخ، میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وقت آئے گا تو سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ شاہ بخارا سرشاری اور حیرت کے عالم میں قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر ایک سال بعد بخارا کے بادشاہ کا محل نقاروں اور شادیانوں کے شور سے گونج اٹھا۔ وزرائے مملکت، امیران سلطنت اور دیگر خدمت گزار شاہ بخارا کو لڑکے کی پیدائش کی مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ شاہ بخارا بھی آج بے حد خوش تھا کیونکہ اس کے گھر میں آج اس کی سلطنت کا مالک پیدا ہو چکا تھا، لیکن اس کے کانوں میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے، بحکم خدا شہزادہ تو آ جائے گا مگر اس میں آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ شاہ بخارا نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا یہ مطلب سمجھا تھا کہ ان کو زیورات، سونے اور چاندی چاہیے ہوں گے۔ نتیجتاً وہ انتہائی قیمتی تحائف لے کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے لال و جواہر اور دینار و درہم سے بھرے ہوئے طلائی اور نقرئی خانوں کو دیکھا اور شاہ بخارا کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ کیا ہے؟ شاہ بخارا نے مسرت آمیز لہجے میں کہا، آپ کا حصہ ہے حضور۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قیمتی تحائف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو میرا حصہ نہیں ہے۔ شاہ بخارا نے حیران ہو کر کہا، آپ ہی نے تو یہ شرط رکھی تھی کہ ولی عہد کے سلطنت میں آدھا حصہ آپ کا ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شہزادہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں ولی عہد سلطنت سے اپنا حصہ وصول کروں گا۔ شاہ بخارا اب بھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ خانقاہ سے اٹھا اور شہزادے کو لے کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت سے بخارا کے ولی عہد سلطنت کو اپنی گود میں لے لیا۔ کچھ دیر تک بہت غور سے شہزادے کو دیکھتے رہے، پھر اپنی گدڑی میں چھپا لیا۔ شاہ بخارا اور اس کے وزراء دم بخود تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ولی عہد سلطنت کو کچھ دیر تک اپنے سینے سے لگائے رہے، پھر خوبصورت شہزادے کو شاہ بخارا کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، اب تم جو چاہو کرو، ہم نے اپنا حصہ وصول کر لیا ہے۔ شاہ بخارا اور اس کے ساتھی ایک عارف باللہ کے اشارے کو کیا سمجھتے۔ وقت گزرتا رہا
اور شہزادہ جوان ہو گیا۔ پھر شاہ بخارا کے انتقال کے بعد شہزادہ تخت نشین ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ولی عہد کا نام ادہم رکھا تھا۔ اب وہی شہزادہ سلطان ادہم کے نام سے بلخ اور بخارا پر حکومت کر رہا تھا۔ روایت ہے کہ سلطان ادہم نے کئی سال تک عدل و انصاف اور پاک بازی کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے عہد حکومت میں بلخ و بخارا کے باشندے پرسکون اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ اچانک سلطان ادہم نے ایک دن اپنے وزراء اور امراء کو طلب کر کے کہا، میرا دل اس فانی دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہے، اس لیے اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہونا چاہتا ہوں۔ سلطان ادہم کی بات سن کر اراکین سلطنت پریشان ہو گئے۔ شہنشاہ، بلخ و بخارا کی عوام کسی دوسرے شخص کو امارات پر راضی نہیں ہوں گے۔ وہ آپ کے انتظامات اور انداز حکمرانی سے اس قدر مطمئن ہے کہ کسی دوسرے فرمانرواں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سلطان ادہم نے امراء سلطنت کی درخواست کے جواب میں کہا کہ میں نے بہت چاہا کہ میں اس آواز کو نظر انداز کر کے دن رات تمہاری خدمت میں مشغول رہوں، مگر اب مجھے اپنے ارادے پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ وہ آواز لگاتار مجھے بلا رہی ہے۔ وہ کسی کی آواز ہے جس نے شہنشاہ کے سکون کو منتشر کر دیا ہے۔ وہ ذرا اپنے فرمان روا کی گفتگو کا مطلب سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ سلطان ادہم نے کہا، تم اس آواز کو نہیں پہچان سکتے، مجھے جانا ہی ہوگا، اسی میں میری سلامتی ہے۔ اس کے بعد سلطان ادہم اپنے چچا زاد بھائی کے حق میں دست بردار ہو گیا۔ پھر اس نے درویشانہ لباس پہنا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں بلخ و بخارا کی حدود سے نکل کھڑا ہوا۔ ظاہر پرستوں نے اسے بادشاہ سلامت کا دماغی خلل سمجھا، مگر سلطان ادہم بہت عقل مند اور ذہین تھے، اپنی دنیا بیچ کر کے آخرت خریدنا چاہتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ سلطان ادہم حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جستجو میں در در بھٹکتے رہے۔ گہرا موسم کی سختیوں سے جھلس گیا اور پاؤں آبلوں سے بھر گئے، مگر بخارا کے بادشاہ نے قلندر کی تلاش نہ چھوڑی۔ آخر ایک دن وہ بامراد ہوئے اور اس نے سیون پہنچ کر اپنا سر نیاز حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر رکھ دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مبارک ہاتھ والی بخارا کے سر پر رکھ دیا۔ سلطان ادہم نے عرض کی، شیخ بہت بے چین ہوں، دل کی خلش چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ سلطان ادہم اپنے آنسوؤں سے قلندر کے پائے مبارک کو بھگوتا رہا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر سلطانی چھوڑ کر فقیری مل جائے تو یہ بہت سستا سودا ہوگا۔ سلطان ادہم نے عرض کی، شیخ میں تو نجات کا طلبگار ہوں۔ سلطان ادہم کے گریہ اور زاری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے مانگتے رہو، نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان ادہم کو اپنے حلقہ بیعت میں شامل کر لیا۔ پھر طویل ریاست اور مجاہدات کے بعد پیر و مرشد کے حکم سے سلطان ادہم خیر پور کی پہاڑی پر چلا کش ہو گئے۔ اپنے باقی عمر یہیں گزاری اور وفات کے بعد اسی مقام پر دفن کیے گئے۔ سلطان ادہم کا مزار مبارک آج بھی خیر پور سندھ میں مرجع خلائق کے ہر خاص و عام ہے۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ میں سے کسی نے اب تک ہمارا چینل اسلامک کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔